اللہ اکبر اللہ اکبر، استغفر اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور اس کی اہمیت۔ 3 صورتوں میں اس کے بیانات آئے ہیں اس موضوع کے۔ سورہ عنکبوت آیات 7-8، سورہ لقمان آیت 15، سورہ الاحقاف آیت 14۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید و عبادت کا حکم دینے کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، جس سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ ربوبیت کبریٰ یعنی الہ واحد کے تقاضوں کو صحیح طریقے سے وہی سمجھ سکتا ہے اور انہیں ادا کر سکتا ہے جو ربوبیت صغریٰ یعنی والدین کی اطاعت و خدمت کے تقاضوں کو سمجھتا اور ادا کرتا ہے۔ اب آیت 7 اور 8 کا ذکر ہے اس میں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 7، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مانیے۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم سب اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مانیے۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ یعنی تم سب کو لوٹنا میری ہی طرف ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا۔ آٹھویں آیت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے یہ متعدد مقامات پر جو میں نے حسن سلوک کی بات یعنی تاکید آئی ہے۔ ربوبیت کبریٰ الہ واحد یعنی اللہ تعالیٰ کے تقاضوں کو صحیح طریقے سے وہی سمجھ سکتا ہے، وہ انسان اللہ کو واحد جان کر اگر اس کے ربوبیت کبریٰ یعنی اللہ ایک ہے اس کے توحید کو اگر وہ سمجھتا ہے تو صحیح طریقے سے وہ ادا کر سکتا ہے۔ جو آدمی والدین کے ساتھ ان کی اطاعت اور خدمت کے تقاضوں کو سمجھتا ہوگا اور ادا کرتا ہے، جو شخص یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ دنیا میں اس کا وجود والدین کے باہمی قربت کا نتیجہ، اب دیکھیے والدین کے باہمی قربت سے ہی تو اس کا وجود ہے اس انسان کا، اگر ان کا باہمی تعلقات نہیں ہیں تو وہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس کی تربیت اور یہ تربیت وہ پرداخت اس کی غایت مہربانی اور شفقت کا ثمرہ ہے۔ اس لیے اب یہ آدمی کو یہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے ان کی خدمت میں کوئی کوتاہی اور ان کی اطاعت سے سرتابی نہیں کرنی چاہیے۔ کس کی؟ ماں باپ کی۔ وہ یقیناً خالق کائنات کو سمجھنے اور اس کی توحید و عبادت کے تقاضوں کی ادائیگی سے بھی قاصر رہے گا۔ اگر یہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی وہ اس کے تقاضوں کی توحید و عبادت کے تقاضوں کی ادائیگی سے بھی وہ قاصر رہے گا، نہیں کرے گا۔
تو اسی لیے احادیث میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں والدین کی رضامندی کو اللہ کی رضا اور ان کی ناراضگی کو رب کی ناراضگی کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیے، ماں باپ کی رضامندی کو اتنی اہمیت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر وہ ناراض ہے تو میں بھی ناراض ہوں، وہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، تو اس طرح بتا رہا ہے۔ یعنی اگر دوسری بات یہ ہے کہ والدین اگر شرک کا حکم دیں تو یہاں پر کیا کہتا ہے، وہ ان کی بات نہ مانے، والدین کی بات کو بھی نہ مانے، کیونکہ دیگر گناہ کے لیے بھی اکساتے ہیں ماں باپ، جیسے غیبت ہے، چوری ہے، جھوٹ بولنا ہے، اور فتنہ ہے، منافقانہ رویہ ہے، یہ ساری باتیں آتے ہیں اس کے اندر۔ ماں باپ خود بیٹھ کے جو ہے اس کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر رہے ہیں، یا پھر شرک کرنے پر اکسا رہے ہیں۔ ایسا نہیں، یہ کیا ہے، سب بس یہ کرے تو جی اچھا ہوتا کام ہمارا، ماں گئے تو ہوتا، نہیں تو نہیں۔ اس طرح ہی کہ باتیں اگر بچوں کے سامنے بولتے بیٹھیں گے تو وہ بچے یقین کر لیتے ہیں ماں باپ کی بات کو، ارے یہ بھی بات صحیح۔ تو یہ راستہ جو انہوں دکھاتے ہیں گمراہی کا راستہ، تو یہ اس کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جیسا کہ اب یہاں پر دیکھیے، ان کی اطاعت کرنے کے لیے وہ منع کر رہا ہے اللہ نے۔ ماں باپ بھی اگر پہلے تو حکم دے رہا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، اطاعت فرما برداری کرو، لیکن انہوں اگر گمراہی کا راستہ دکھا رہے ہیں، اس کو شرک کرنا ہے، یہ تمام چیزیں، تو یہ جو ہے ان کی فرما برداری کرنے سے وہ منع کر رہا ہے، اللہ منع کر رہا ہے۔ کہ اب یہ نافرمانی کی بات جب آ رہی ہے تو یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا ہے اسی تعلق سے۔ اس آیت کی شان نزول میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدہ نے کہا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، یا پھر تو محمد کی نبوت کا انکار کر دے۔ بالآخر کیا ہوتا ہے، وہ اپنی والدہ کو زبردستی منہ کھول کر کھلاتے ہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہاں صحیح مسلم، ترمذی، تو اب یہاں دیکھیے ایک آیت یہ نازل ہوئی، لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ اب وہ نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی ہدایت کے فرما بردار نہیں ہیں، شرک کر رہے ہیں، یہ تمام بری باتیں بچے کو سکھا رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے، اس کی نافرمانی ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں سے جو ہے وہ منع کر رہا ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنا، ماں باپ بھی اگر ہے تو ان کی اطاعت نہیں کرنا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو اس طرح سے اور دوسری جگہ یہ تو سورہ عنکبوت کا 7ویں اور 8ویں آیت کی تفسیر اور اس کا ترجمے کے ساتھ بتایا جا رہا تھا ابھی، اور اب یہاں پر سورہ لقمان میں 15 آیت نمبر 15، یہاں پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات بیان کر رہا ہے وضاحت سے۔ یہاں دیکھیے، حضرت لقمان جو ہے ایک اللہ کے نیک بندے، اور اللہ تعالیٰ انہیں حکمت عطا کی تھی، اور یعنی حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ دینی بصیرت یعنی دین کی روشنی۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کے نام سے یہ سورت نازل کیا ہے، سورہ لقمان۔ تو اب میں یہاں سے بولوں گی آپ کو آیت نمبر 13، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے۔
حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ، اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھٹائی 2 برس میں ہے کہ تو فی عامین انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے کہ ہم نے اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے، یعنی حسن سلوک سے پیش آنا۔ ہاں، کیونکہ ماں جو ہے درد پہ درد اٹھاتی ہے، اپنا حمل رکھتی ہے، اس کو دودھ بھی پلاتی ہے، تو اس طرح سے اس کے دن گزرتے ہیں، اس میں باپ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، ماں کا ہی ہے۔ تو ماں باپ کی شکر گزاری کر، میرے ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری بھی کر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اگر وہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دونوں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ ماننا، ماں باپ کا کہنا نہ ماننا۔ کب؟ اگر وہ شرک کر رہے ہیں یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں، نافرمانی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے والوں کو منع کر دیا ہے، ان کی بات نہیں ماننا، ان کا کہنا نہ ماننا۔ ہاں، دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا، اچھا ان کے خدمت کرو، اطاعت کرو، لیکن یہ راستے اگر وہ دکھا رہے ہیں تو اس کی راہ چلنا، جو میری طرف جھکا ہوا ہو انہی کی بات سننا۔ لیکن وہ نہیں جھک رہے ہیں، دوسری طرف جا رہے ہیں، شرک کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ہاں، اکثر عورتیں جاتی ہیں درگاہوں میں، یہاں وہاں جا کے جو ہے اپنے اولادوں کو کچھ منتیں وغیرہ مان کے کر کے چلتی ہیں، دیکھو ان سے اولاد ہوئی، اللہ دیا کیا؟ نہیں، وہاں جانے سے ایسا ہوا، تو یہ کیا ہو رہا؟ شریک کر رہے، اللہ کے ساتھ کسی مدفون شخص کو شریک کر رہے، تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے شرک نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں پر سلسلہ کلام حضرت لقمان کی وصیتوں سے متعلق تھا۔ دیکھیے اس میں اب لقمان جو ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو ایک وصیت کر رہے ہیں، کیا ہے؟ ہاں، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنیا انہا ان تکو، یہ کیا ہے؟ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی پتھر کے تلے ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ کیا اپنے بیٹے کو ایک واعظ دے رہے ہیں کہ اللہ خبردار ہے، اتنی باریک چیزیں، یعنی رائی کی مثال اس لیے لی گئی ہے کہ رائی نہ وزن ہوتی ہے، نہ پردے کو جھکاتی ہے، نہ وہ نظر آتی ہے، تو اتنی باریک چیز پر بھی وہ باریک بینی رکھتا ہے، خبردار کرتا ہے۔ تو اس طرح سے متعدد مقامات پہ جو ہے ایسے حوالے دیے گئے ہیں اس میں۔ ہاں، اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، کتنا بھی چھپ کر کرے، اللہ سے کوئی مخفی نہیں رہ سکتا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے حاضر کرے گا۔ اب دوسری مثال کیا آ رہی ہے؟ ہاں، کوئی شخص، اگر تم میں سے کوئی شخص بے سراغ کے پتھر میں، کہاں جنگل بیابان پہاڑوں میں کہیں جا کر بھی جو ہے اگر ایسے پتھروں میں کوئی ایسا عمل کرے جس میں کوئی سوراخ ہو، نہ کھڑکی ہو، نہ دروازہ ہو، پتھر کے اندر بھی اگر وہ کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی وہ ظاہر فرما دے گا، چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو۔ تو اس لیے کہ وہ لطیف باریک بین ہے۔ ہاں،
اس کا علم مخفی ترین چیز تک محیط ہے۔ اور ایک مثال یہ دے رہا ہے کہ اندھیری رات میں چلنے والی چیونٹی کی حرکات و سکنات سے بھی وہ باخبر ہے۔ تو تم یہ تو چھوٹی موٹی بھی اگر شرک کر رہے ہیں، چھوٹی موٹی چیز سے بھی تم چھپا کر رہے ہیں، اللہ کو کوئی دکھنے والی چیز نہیں ہے، وہ تو ہر چیز پر نظر رکھتا ہے، باریک سے باریک چیزوں پہ بھی نظر رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لقمان جو ہے اللہ ان کو دینی روشنی بھی دیا تھا، اور جو ہے حکمت تھی ان میں، تو انہی کے نام سے اب انہوں نے اتنی واعظ و نصیحت کیے ہیں اپنے بچوں کے لیے، یا بتا رہا ہے اس میں اس میں آیت نمبر 13 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کو دودھ چھٹائی دی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تو ماں جو ہے کتنا وزن لیتی ہے، کتنا درد لیتی ہے اولادوں کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس سے کہ میں اس کو اولاد سے نواز رہا ہوں، تو وہ اس کی تکلیف کو وہ برداشت کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، دنیا میں لاتی ہے۔ اس کے بعد تو اللہ اس کو درجہ بلند کیا ہے اس کا۔ تو اب یہاں پر اب یہاں لقمان جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ جملہ معترضہ کے طور پر ماں باپ کے ساتھ احسان کی تاکید فرمائی۔ یہ لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ درمیان کی 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ معترضہ کے طور پر ماں باپ کے ساتھ احسان کی تاکید فرمائی، جس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ لقمان نے یہ وصیت اپنے بیٹے کو نہیں کی تھی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے درمیان میں روک کر جو ہے اہمیت دکھا رہا ہے ماں باپ ان کے ساتھ حسن سلوک، یعنی احسان کی تاکید فرما رہا ہے۔ ان کے اس احسان کو، ماں باپ کے ساتھ احسان کی تاکید فرمائی، جس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے۔ تو لقمان جو ہے خود اپنے بیٹے کو یہ نہیں بول رہے ہیں کہ ماں باپ کی کرو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے ماں باپ کا احسان کرنے کے لیے وضاحت کر رہا ہے، تاکید کر رہا ہے۔ دیکھیے، ماں باپ کے ساتھ احسان کی تاکید فرمائی۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ معترضہ، یعنی جو بتا رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو اللہ کے بارے میں، یہ اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز پر بھی وہ نظر رکھتا ہے اس طرح سے، تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نافرمانی نہیں کرنا اس کی۔ تو یہ تاکیدیں جو اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے ہیں، تو اس دوران میں جو ہے اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ احسان کی تاکید فرمایا۔ تو اب اس میں جو ہے لقمان، کیونکہ اس میں ان کا اپنا ذاتی مفاد بھی تھا، کس کا تھا؟ لقمان کا۔ دوسرا یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کی توحید و عبادت کے بعد والدین کی خدمت و اطاعت ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کا حکم والدین بھی دیں تو ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ دیکھیے، اب ان کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ اور تیسری جگہ، اور ایک سورہ احقاف میں بھی آیت نمبر 14 وہاں وضاحت ہو رہی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا۔ وحملہ وفصالہ ثلاثون، اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 شہرا، یعنی 30 مہینے کا ہے۔ 30 مہینے اس لیے دکھا رہا ہے کہ 6 مہینے تو وہ حلال ہیں، اس کے جو پیٹ میں بچہ ہے، تو بعد میں وہ تولد ہونے کے بعد وہ 24 مہینے تک دودھ پلانے کے احکامات ہیں اس کو۔ تو حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی
کمال قدرت کے زمانے کو بلغ 40 سنتن، قدرت کے زمانے کو اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا اے میرے قال ربی اوزینی ان اشکرا، اے میرے پروردگار نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، یہاں کیا ہے، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد بھی وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اولاد بھی صالح بنا یعنی نیک بنا، انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اب یہاں دیکھیے اس مشقت، تفسیر میں ہے اس مشقت و تکلیف کا ذکر کیوں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم میں مزید تاکید کے لیے کیا ہے، جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماں اس حکم احسان میں باپ سے مقدم ہے، یعنی اب اس میں کیا ہے، کیونکہ 9 ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر زچگی وضع حمل کی تکلیف صرف ماں ہی برداشت کرتی ہے، اسی طرح رضاعت کی تکلیف بھی تنہا ماں ہی اٹھاتی ہے، رضاعت یعنی دودھ پلاتی ہے، یہ تکلیفات جو ہے صرف ماں کو ہی ہیں، اس میں باپ کا دخل نہیں، باپ کی اس میں شرکت نہیں، اس لیے حدیث میں بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اولیت دی گئی ہے اور باپ کا درجہ اس کے بعد بتلایا ہے۔ ایک صحابی نے نبی سے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر یہی پوچھا، آپ نے یہی جواب دیا، تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا، چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ نے فرمایا پھر تمہارا باپ۔ یعنی اب وہ دیکھیے حمل 9 مہینے تک پیٹ میں رکھنا، پھر اس کے بعد تولد ہونا، زچگی کا تکلیف سہنا، پھر دودھ پلانا، یہ سارے تکلیفات ماں کو دیا، اب باپ اس میں ان کا کوئی دخل نہیں۔ تو فصال کے معنی ہیں دودھ چھڑانا، تو اب یہاں کیا ہے، بعض صحابہ نے استدلال کیا کہ کم از کم مدت حمل 6 مہینے ہے، یعنی 6 مہینے کے بعد اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ حلال ہی کا ہوگا، حرام کا نہیں، اس لیے کہ قرآن نے مدت رضاعت 2 سال یعنی 24 مہینے 2 سال یعنی 24 مہینے بتلائی ہے۔ اب یہ 24 مہینے اور وہ 6 مہینے جو حمل کے تھے، 30 مہینے کا ذکر یہاں ہوا ہے، جیسے یہاں کیا بتا رہا ہے، 30 مہینے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، تو کیا دکھایا ہے، اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے۔ 30 مہینے میں 24 مہینے وہ دودھ پلا رہی ہے، 6 مہینے اس کا حمل، اگر ڈیلیوری اس کی 7 مہینے میں ہو رہی ہے۔ تو یہ کمال قدرت تک کے زمانے کا ہونے، کمال قدرت کیوں بتا رہا بولے تو اب یہ اللہ تعالیٰ نطفہ آدمی کا ڈال کر رحم میں اس کے ایک انسان کو لوتھڑے سے بنایا ہے، تو یہ کمال ہے قدرت کا۔ اب انسان یہ کہتا ہے جب وہ قدرت کمال کا وقت گزر جانے کے بعد جب یہ بڑا ہوتا ہے، 40 سال کی عمر میں آتا ہے، تب وہ بھی شادی شدہ ہو کے اپنی اولاد جنم دیتا، تو یہ جو ہے اللہ سے یہ پوچھتا ہے کہ اللہ میں جو ہے کیسے کیا کروں میں، یعنی میں مسلمان ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں، ہاں، اور میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، اور ماں باپ پر مجھ پر یہ انعام کیا ہے، تو نے یہ انعام کیا ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے۔ اب اللہ سے پوچھ رہا ہے کہ میں کیا کروں، اللہ تو خوش ہو جائے، میں ایسے ہی کام کروں۔
अभी आजकल देखिए जैसे ये तो बात हो गई हाँ, हुस्न सुलूक से पेश आना माँ बाप से, और क्योंकि माँ जो है इतना वज़न जो उठाती है, तकलीफ़ उठाती है, ये सारी बातें इसके अंदर हैं। तो उसके बाद जैसा इसमें जो ज़िक्र आया दूसरी आयतों में लुक़मान के इसमें, तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने उनको ऐसी हिकमत अता किया था और दीनी रोशनी भी दिया था, तो उससे जो है सही तालीम देते थे उन्होंने अपने बच्चों को। तो ये अल्लाह ताला को पसंद था, अरे ये जो मेरा बंदा जो है बहुत ही नेक है ये, तो उन्हीं के नाम से जो है ये सूरत नाजिल किया, सूरह लुक़मान। तो इसमें जो है हुस्न सुलूक की ताकीद अल्लाह ने फरमाई है, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आना चाहिए। अगर माँ बाप शिर्क कर रहे हैं तो वो गुमराही की तरफ ले जा रहे हैं, वहाँ मना करता है। तो छोटी छोटी मिसाल इसलिए दिया है, जैसे राई की मिसाल आई है इसमें, चींटी को अगर वो अंधेरे में भी चल रही है, हरकत व सकनत, वो कहाँ जा रही है, क्या है, किधर है, वो चींटी की तक खबर रखता है वो। तो किसी से वो छुपा नहीं सकते, अल्लाह से कोई बात मख्फी नहीं है। तो ये सूरह लुक़मान में आया है इसका ज़िक्र। तो और अनकबूत में जो आया है, यानी अब जिसका वाक़या पेश आया इसमें, क्या साद बिन विकास का वाक़या आया था। तो आप मुसलमान थे, तो उनकी माँ का जो क़िस्सा है, उन्होंने जो है साफ़ उनको जो है नबूवत को इनकार कर दो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर दो, नहीं तो मैं खाना पानी छोड़ देता हूँ। तो इस तरह से औरतें भी जो है घरों में माएँ बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं, फोर्स करते हैं उनको कि ये सब नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अपनी मन माने चलाते हैं और शिर्क करने पर मजबूर कर देते हैं। तो इससे कितना माशरा ख़राब हो जाता है, घर का माहौल बिगड़ जाता है। इस्लाम से कितने की दूर रहते लोग, इस्लाम क्या है, क्या बता रहा है, अल्लाह क्या चाहता है, वो कुछ भी नहीं बताते। बस हमारा बस दरगाहों को जाना, बुज़ुर्गों ने दीन से मन्नतें मांगना, और वहाँ जाकर जो है हमारा औलाद नहीं है, औलाद दो। अब अल्लाह की आजमाइश भी रहती है इसमें, औलाद हो भी जाती है। अब यहाँ गुमराही क्या है, अब इन्हों कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं, या अल्लाह के फरमाबरदारी कर रहे हैं, क्या तुम यहाँ जो मदफून हैं उनकी औलिया इकराम की कर रहे हैं। अरे औलिया इकराम एक अनेक सिफत इंसान थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करा होगा, लेकिन उनको करामतें भी दिया है, ये सारी बातें तुम जानते हैं। लेकिन ये जो देन है, अल्लाह की नाफरमानी तुम फरमा बरदारी छोड़कर, इताअत गुजारी छोड़कर किसी और के वो शरीक कर रहे हैं कि उनके ज़रिए हुआ, ये औलाद हुई, उनके ज़रिए हुई, अल्लाह नहीं इनके ज़रिए हुई, यहाँ जाने से छुआ। तो ये अल्लाह को पसंद नहीं है। जो फरमा बरदारी नाफरमानी करेगा वो मुझसे नहीं है, वो मुझसे नहीं है, अल्लाह ताला ये कहता है। तो इस तरह से हुस्न सलूक की बात आई है, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, तो मैं उनकी रज़ामंदी में मेरी रज़ामंदी है। वो कहता है कि मेरी रज़ामंदी उसी में है। अगर वो नाराज़ हैं, माँ बाप नाराज़ हैं, तो रब भी उससे नाराज़ है। तो अब हम क्या करना चाहिए, वालिदैन की इताअत गुजारी करना, फरमा बरदारी करना। वालिदैन का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको गुमराह से बचाना, गुमराही से बचाना, अल्लाह की इताअत गुजारी करना।